کوئی کہتا ہے حکمران بدل دو, کوئی کہتا ہے ملک بدل دو, اور اب تو نعرہ یہ بھی ہے کہ نظام بدل دو. تقریباً 22.8 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ہمارے ہاں جب ٹیچرز کے انٹرویو ہوتے ہیں تو ان کو کہا جائے نا کہ ایک اپلیکیشن لکھ کے دکھائیں, تو اٹ سیمس ٹو بی اے نائٹ میئر. 2019 سے 20 کے درمیان صرف 2 سالوں میں 279 بچوں نے خودکشی کی, صرف ایگزام کے پریشر کی وجہ سے. Since we are also talking about the parenting gap, so ہمارے دور میں جو کوئی بہت پرانا دور نہیں ہے, جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی تھی دیٹ از دا اونلی پوائنٹ آف کانٹیکٹ. بٹ اب تو ڈیجیٹل چیزیں ہیں, واٹس ایپ پہ اتنے فیچرز ہیں جس میں کمیونٹیز ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. ڈو یو تھنک کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا کوئی رزلٹ ان اے سینس آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آتا ہے؟ نہیں آ رہا. اس کی میں آپ کو ریزن بتاؤں. پیرنٹنگ, ہم پیرنٹس کو پی ٹی ایم رکھ دیتے ہیں, پیرنٹس آ جاتے ہیں, سب سے پہلے ٹیچر کہتے ہیں آپ کے بچے کو یہ نہیں آتا, یہ نہیں آتا, آپ کا بچہ اسکول میں یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. تو بچے کو تو یہاں سے ہم نے اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ہم نے ڈیمیج کر دی. تو سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ انکریجمنٹ ہے. ٹھیک ہے, بچہ کوئی غلطی کر دیتا ہے, آپ نے کس ٹون سے اس کو سمجھانا ہے تاکہ اس کو ریئلائز بھی ہو, وہ اسکالڈڈ بھی نہ ہو. تو ہم نارملی جو ہمارا فیلئر ہے پی ٹی ایم کا وہ یہی ہے کہ ہم مدرس کو بلا لیتے ہیں, پیرنٹس کو, وہ ٹیچرز پہ بلیم کرتے ہیں, ٹیچرز ان کو بلیم کرتے ہیں, بچہ درمیان میں. اسی طرح اسٹوڈنٹس آر الون. یقین جانیں نہ اس کا کوئی, نہ ان کے پیرنٹ ہے نہ ان کی ٹیچر ہے, بس وہ اکیلا. اس کی گروتھ ہو رہی ہے, اس کی فزیکل گروتھ بھی ہو رہی ہے, اس کی مینٹل گروتھ بھی ہو رہی ہے. سر چونکہ مینٹل ہیلتھ اب بڑا فوکس ہے گورنمنٹ کا بھی اور دنیا بھر میں اس پر بات ہو رہی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بہت بڑے بڑے لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں تو وہ لازمی ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں, دیٹ از چائلڈہڈ ٹراما. وہ ٹراما ایسا آئی تھنک ٹریول کرتا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتا ہے. سو اس دور میں جب بچہ اسکول میں ہے, اس کے گھر میں اگر ڈسٹربنس ہے, بروکن فیملی سے اس کا تعلق ہے, کوئی فائنینشیل کرنچ ہے, کوڈ بی اینی تھنگ. سو ڈو یو تھنک کہ اب جینزیز کے دور میں بچوں کی پروفائلنگ بہت ضروری ہے, سیگریگیشن ضروری ہے ٹو میک اے انکلوسیو انوائرمنٹ, بٹ ہاؤ ٹو ڈو اٹ؟ ڈو یو ہیو این آئیڈیا اباؤٹ اٹ؟ دیٹس ویری گڈ کوشچن. ایک ٹرم ہم نارملی یوز کرتے ہیں لائف لائن. لائف لائن از بیسیکلی اے پیٹرن ویئر یو کین آئیڈینٹیفائی یور اسٹوڈنٹ, کہ اس کی جو مطلب برتھ ہیں یا وہ ابھی گریڈ 5 ہیں, 6 میں, جس گریڈ میں بھی ہیں, اس کا جو سفر اس گریڈ کا آیا ہے وہ کس اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرا ہے. ٹھیک ہے, اس کے جو لائف ہیں اس کے ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو جب ہم اس کی لائف کے جو ڈاٹس ہے اس کو کنیکٹ کریں گے تو سب سے جو بہترین ہمیں رزلٹ آتا ہے کہ آپ جس کو پڑھا رہے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کون ہے, اس کا پیچھے جو ایکو سسٹم ہے. So there is some sort of form or what, how to do it? Exactly. یہ کوئی پرفارما ہے, کوئی ریسرچ پیپر ہے, کس طرح؟ There is a lifeline, اور ایجوکیشن سسٹم میں I have seen an institution that they are using it. اور in fact they are using some different forms for teachers as well. For teachers as well. جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ٹیچرز بائی چوائس ہے, ٹھیک ہے, مجبوری کے تحت آتے ہیں, چوائس پہ تو کوئی نہیں آتا, بائی چانس آ رہے ہیں. کوئی کو جاب, کسی کو جاب نہیں مل رہی تو آسان کام نہیں. اچھا آپ کو اگر میں کہوں کہ آئی پراؤڈ ٹو بی اے ٹیچر, اس کی میں آپ کو اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں کہ انیشیلی جب میں خود ٹیچنگ کیا کرتا تھا تو یہ جو ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, دس از مائی لائف ایکسپیرینس, ریئل لائف ایکسپیرینس. مطلب میں آپ کو کوئی ایسی نال باتیں نہیں بتا رہا. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ اسٹوری بتا دیتا ہوں. ونس آئی واز ان اے اسکول in a leading position, تو وہ جو ہمارے ایگزیلری اسٹاف ہے وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ ملنا چاہتا ہے, اور وہ کہہ رہے کہ میں سر کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے, اچھا تو ابھی تو کیمرے شیمرے لگے ہوئے ہیں, تو وہ آ رہا تھا. تو جیسی وہ آیا تو آتی میں نے ان سے کہا کہ ابو بکر کیسے ہو. ٹھیک ہے, اچھا نام سنتی ہی اس کے چہرے پہ خوشی آ گئی کہ سر ابھی تک مجھے جانتے ہیں. تو میں نے کہا ہاں آپ کو جانتا ہوں, اور مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ جب آپ گریڈ 3 میں تھے اینڈ یو ہیڈ اپینڈکس آپریشن,
Oh my God. I came to your home, آپ کی عیادت کے لیے میں آیا تھا. مجھے تو وہ بھی یاد ہے, آپ کا گھر اگر اسی جگہ پہ ہے مجھے وہ بھی یاد ہے. اینی ہاؤ ان سے میں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہوں, تو وہ میڈیکل کے غالباً 4-5 ایئر میں تھا. تو اس نے کہا کہ ایک ایشو ہے سر, اور وہ ایشو یہ ہے کہ ابھی ہم جو فیلڈ میں جا رہے ہیں, اوٹی میں جا رہے ہیں, تو میرے اندر وہ کانفیڈنس وہ چیز نہیں ہے. میرے سارے جو فرینڈس ہیں, کولیگس ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, میں سب سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہوں, اور مجھے پتہ یہ میرے لیے ٹھیک بھی نہیں ہے, بیکاز اف آئی وانٹ ٹو بی اے سرجن, تو یہ تو میرے لیے ایک کرٹیکل سی چیز ہے. تو میں نے اس پہ بہت سوچا کہ میں کیا کروں, تو آخر میں مجھے ایک ہی حل نظر آیا کہ میں سر کے پاس چلا جاؤں. تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے اس کا کوئی حل دے دو, ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے کچھ ٹپس دیے ہیں. ایون آئی ٹولڈ ہیم ٹو ریسائٹ دا ہولی قرآن اسپیشلی فار فوکس, ٹھیک ہے. نماز کا میں نے ان کو کہا, اور ایک دو ویسی اور میں نے اکارڈنگ ٹو دیٹ ٹائم اس کو ٹپس دے دی. ناؤ ہی از اے ڈاکٹر, اور مجھے کافی خوشی, اس کو میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. اینڈ آئی تھنک پڑھانے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹیچر انسپائر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. بالکل. بیکاز وین آئی ایم جسٹ ریکالنگ the teachers from the childhood and from till now, I'm really sorry, I'm really unable to actually recall a single name جن کے پاس آج میں جا کر کچھ ایڈوائس لے سکوں. So they were the teacher for the curriculum and they were not the teacher for life. So I think یہ بڑا thin line difference ہے جس پر تمام لوگ جو پڑھا رہے ہیں اس کو پروفیشن کے طور پر لینے کی ضرورت ہے. ایک اس میں یہاں پہ ایڈ کر لوں آپ کی بات کو, کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں ہم بچوں کے آئی کیو پہ جا رہے ہیں. بچوں کی ای کیو ہم نے چھوڑ دی ہے, اس کا ایموشنل انٹیلیجنس ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ بچے اکیلے ہیں. جب تک ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جائیں گے تو میرا نہیں خیال ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ فلرش کرے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ گریڈس پر بات ہوتی ہے, اسٹیم ایجوکیشن کا بڑا چرچا ہے آج کل, اور بہت سارے اسکولوں نے آپٹ کرنا شروع بھی کر دیا ہے, پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. بٹ اسٹل جب اسیسمنٹ کی بات ہے تو وی آلویز سی کہ 2019 سے 20 کے درمیان صرف 2 سالوں میں 279 بچوں نے خودکشی کی, صرف ایگزام کے پریشر کی وجہ سے, اور سم ہاؤ یہی مسئلہ تھا. تو یہ ڈیٹا بتا رہا ہے. ابھی ہو سکتا ہے کم رپورٹ بھی ہوئے ہوں, اس کے بعد کا ڈیٹا بھی کمپائل ہوتا ہے, وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا. سو 300 بچہ اگر آپ کا صرف اس لیے سوسائڈ اٹیمپٹ کر جاتا ہے, اس پر پریشر ہے اس کا مطلب. اور پھر اگر اسٹیم ایجوکیشن اب ہم کرتے ہیں, اب جن بچوں کی بیس ہی نہیں تھی وہ, اب وہ بچے نے اگر 4تھی یا 5ویں جماعت سے پڑھنی شروع کی, اس کے لیے چیلنج ہے. جو شروع سے پڑھ رہا ہے, پھر پیرنٹس کو بھی اتنا ایکوپ ہونا چاہیے کہ بچے کے ساتھ لائزون بنا سکیں, ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈنگ ضروری ہے. سو ڈو یو تھنک اٹ ایز اے چیلنج؟ یس, اٹ از اے چیلنج بٹ اٹ از پاسبل. ٹھیک ہے. اچھا, اسٹیم کو نارملی ہم جلدی سے ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. کوئی ایسا پروجیکٹ بنا دیا, روبوٹ بنا دیا, تو ہم سمجھتے ہیں اچھا اس نے اسٹیم کر دیا. اچھا, اسٹیم کا جو بنیادی آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ آپ انیشلی بچے میں ایک کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. پرابلم سالونگ اسکل ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. تو جب ہم یہ ڈیولپ کریں گے, کولیبریشن اس میں آئے گی, 21st سینچری اسکلس اس میں آئیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا جو لائف پیٹرن ہے وہ آگے جا کے سیٹ کر پائے گا. جہاں تک آپ نے ڈیٹا کی بات کی, 300 بچہ, مطلب ایک ہماری پوری جنریشن اس میں ابھی چلی گئی رزلٹ کے خوف سے. تو رزلٹ کا خوف ڈیفینیٹلی پیرنٹس کی طرف سے موسٹلی ہوتا ہے, اسکول کی طرف سے تو ان کو نہیں ہوتا. نہیں, وہ ایکچولی فومو بھی تو ہے نا. ہاں ایگزیکٹلی, جس طرح اسٹارٹ میں نے کہا کہ ہم ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ہاں, کہ ہمارا جو اسسمنٹ سسٹم ہے پورے کا پورا, وہ بچے کے کوگنیٹو ڈومین کو, اس کے مارکس ہو, اور مارکس بھی رٹے والے. ٹھیک ہے, مارکس بھی ایسا کوئی, ہمارے پیپر تو ایسے ہیں نہیں کہ ہم اس میں کہیں کہ چلو یہ 50 مارکس ہے, اس میں 24 جو ہے, یہ سارے اوپن اینڈڈ کوسچن. لیٹ می کنفیس ون تھنگ, بینگ اے اسٹوڈنٹ آئی شوڈ ناٹ شائی دس ٹائم پر, بٹ مجھے میتھس نہیں آتا تھا. سو میں نے میتھس کی پوری بک حفظ کی تھی, اینڈ آئی گاٹ لائک 73 مارکس آؤٹ آف 75 ان مائی بورڈ ایگزامس, بٹ آئی اسٹل ڈونٹ نو میتھس. تو یو آر ویری رائٹ کہ اسسمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ بچے کا اسکل سیٹ سمجھ آئے. ایگزیکٹلی, مطلب ابھی جو آپ نے بات کی کہ ہمیں ملٹیپل انٹیلیجنس ہے نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں. اب میتھس آپ کو نہیں آتی اور آپ کو کوئی انفورس کر رہا ہے,
تو یہ تو آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی But I ہے. have to appear with good marks, ورنہ پورے گریڈز خراب ہو جائیں گے. اچھا آپ کی میتھمیٹیکل سکلز اچھی نہیں ہوگی, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری سکلز دی ہوگی. Definitely. آپ کی انٹرپرسنل سکلز اسٹرانگ ہوگی, آپ کی وربل سکلز اسٹرانگ ہیں. تو اب جب ہمیں بچے کے سکلز کا پتہ ہو, اکارڈنگ ٹو دیٹ سکل آپ خود سوچیں ہم اس کو پڑھائیں. ہمیں بچے کی لائف لائن کا پتہ ہو, ہم اس کو پڑھائیں. ٹیچر کو یہ پتہ ہو کہ میرا جو اسٹوڈنٹ ہے یہ ویژول ہے, آڈیٹری ہے, ہیپٹک ہے, اس پرسپیکٹو میں ہم اس کو پڑھائیں. تو آپ کو میرے خیال میں آپ کی جو انیشیل کویشچن تھا اس کا جواب مل جائے گا. بالکل. Such an interesting discussion is going on, but considering the time, تو مجھے لگتا ہے ایک سوال جو بڑا ضروری ہے. ہمارے ہاں 42% پاکستان میں ایسے بچے ہیں who are approaching to 18 years of age, یعنی they are the potential youth now. And also 50% youth, and Pakistan is very rich in terms of having youth population. Again, جب ہم کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کامیاب انسان کون ہوتا ہے. کیا وہ جس کے پاس اچھی جاب ہے, کیونکہ وہ بھی مجھے سیٹسفائیڈ نظر نہیں آتا پاکستان میں, یا وہ جس کے پاس اچھے پیسے ہیں, اچھی گاڑی ہے, اچھا گھر ہے, کیا وہ کامیاب انسان ہے؟ Who is actually a successful person? سکسیزفل پرسن وہ ہیں جو ہماری سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, How? In terms of finance, in terms of influence? انفلوئنس کے حوالے سے جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, جو سوشل سیکٹر میں اپنے انفلوئنس کی وجہ سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, جو ٹیچنگ میں اپنے انفلوئنس کی وجہ سے, اپنے ایک امپیکٹ کی وجہ سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. دیٹ از ناٹ اباؤٹ دا فائنینسز اور ادر تھنگس. تو میرے خیال میں جو بنیادی چیز ہے وہ بچے کو سمجھنا, جس طرح آپ نے کہا اسٹارٹ سے 14 ایئرس تک, اور انیشلی رائٹ فرام 2-3 ایئرس ایج اس میں کریٹیکل سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کر. دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. آپ دیکھیں انیشلی جب آپ اور میں ہم پڑھ رہے تھے, سب سے پہلے ہمیں کاپی تما دی جاتی تھی, پینسل تما دی جاتی ہیں کہ یہ ٹریسنگ آپ نے اسی طرح کریں. اب اس میں کریٹیکل تھنکنگ کہاں سے آ گئی, وہ تو صرف فائن موٹر سکلز آ رہے ہیں, اب اس کا بھی دور نہیں ہے. اب بھی آپ خود سوچیں کہ آج بھی اگر ہم بچے کو کاپی میں رائٹنگ کرنا سکھا دیتے ہیں تو کیا آج رائٹنگ کا دور ہے؟ جس طرح آپ نے کہا چیٹ جی پی ٹی, کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کو ریکوائرڈ ہے, کوئی بھی اپلیکیشن آپ کو ریکوائرڈ ہے, تو وہ تو آسانی سے آپ کو مل گئی. تو ہمارا ایجوکیشن جو پیٹرن ہے, جو کریکولم ہے, وہ میٹ نہیں کر رہا, اسی لیے ہم انفلوئنس نہیں کر پا رہے. Thank you so much. It was wonderful talking to you. And I think I'm just leaving open-ended question for all of you. رزق کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, صرف پیسہ نہیں ہوتا, کبھی آپ کے پاس عزت ہوتی ہے, کبھی فیم ہوتا ہے, کبھی آپ کا سکون بھی رزق کی ایک شکل ہے. تو آئی تھنک سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس پر مطمئن ہونا چاہیے, اور کنٹریبیوشن کے اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ریگولر انٹرولز میں اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تبھی آپ ایک کارآمد شہری بننے کے ساتھ ساتھ ایک سکسیسفل انسان بن سکتے ہیں, جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. اور چونکہ اب یہ دور جینزیز کا ہے تو پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کو سمجھا کیسے جائے. تو آئی تھنک ٹیچر پیرنٹ کا جو کوآرڈینیشن اور کمبینیشن اور کمیونیکیشن ہے, دیٹ از دا امپورٹنٹ فیکٹر, بیکاز کریکولم از دیئر. اسٹیم ایجوکیشن کی پوری سیریز اب موجود ہیں, گوگل پہ اتنا کچھ پڑھا ہوا ہے, یوٹیوب پہ اتنا کچھ پڑھا ہوا ہے, لیکن اگین اس کو پیٹرنائز کیسے کرنا ہے, چینلائز کیسے کرنا ہے, سمجھنا کیسے ہے, دیٹ از نیڈ آف این آرٹ. اینڈ آئی تھنک آج تمام لوگ اس ساری ڈسکشن کے بعد ایک بار 15 سے 20 منٹ نکال کے ضرور سوچیے گا کہ گیپ ایکچولی ہے کہاں پر. تو آئی تھنک جب پرابلم سمجھ آ جائے گا تو سولوشن ول آلویز بی دیئر. تھینک یو سو مچ.